السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین حضرات، آپ سبھی کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگا کہ میرے یعنی قاری شیخ جلال الدین چشتی حنفی بریلوی اور علماء دیوبند کی طرف سے دیوبندی دھرم کے بدنام زمانہ خود ساختہ جھوٹا مکار مناظر علی اصغر دیوبندی دونوں کے درمیان مناظرہ طے پایا تھا 19 اکتوبر 2022 اور مناظرہ 3 دن پہلے ہی طے پایا یعنی 16 اکتوبر کو طے پایا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ 17 اکتوبر کے رات کے 10 بجے تک تم مناظرہ کے سارے کارکرم یعنی مناظرہ کے ساری تیاری مکمل کر کے ہمیں اطلاع کرو گے، یعنی پولیس پروشاسن کی تم اجازت نامہ اور تمہارے مسجد کمیٹی کی طرف سے اجازت نامہ اور تمہارے ذمہ دار ادارے سے تمہارا مناظر ہونا، یہ تصدیق نامہ تم تینوں سوشل میڈیا پر وائرل کرو گے رات کے 10 بجے سے پہلے، ورنہ تم مناظرہ نہیں کر رہے ہو، تمہاری شکست اور تمہارا فرار ہم تسلیم کریں گے۔ تو آخر جو ہونا تھا وہی ہوا، اور علماء دیوبند کے پرانی عادت کے مطابق دیوبندی مناظر اصغر بھاگا اور فرار اختیار کیا، مناظرہ سے پیچھے ہٹا۔ اب تمام سامعین کو ہم یہ خبر اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہمیشہ جھوٹ پھیلاتا ہے۔ پہلے بھی جب اس کے گاؤں میں ہم گئے تھے، اس کے جھوٹ اور مکاری دیکھ کر سوشل میڈیا پہ یہ ہمیشہ کال کر کے عوام الناس کو جھوٹا حوالہ دیتا ہے اور جھوٹ بول کر دغا بازی اور مکاری سے عوام کا ایمان عقائد لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس سے ایڈریس مانگا، ٹھکانہ مانگا، تو اس نے جھوٹا ایڈریس دیا تھا، غلط ایڈریس دیا تھا۔ اس کے باوجود ہم ڈھونڈ کے پورے گجرات چھان بین کر کے ہم نے اس کے صحیح پتہ لگایا، اور اس کے ایڈریس پہ جب ہم پہنچے تو اس کے کمیٹی والے نے ہمیں پرمیشن نہیں دی، کہا کہ یہاں پر مناظرہ نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ مناظرہ کرنے کا اتنا ہی اس کو شوق ہے، جیسا کہ کال کر کے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، تو یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے اس کے پاس ہمت نہیں ہے آمنے سامنے بیٹھے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تھے تو اتنا ہی اس کے پاس اگر مناظرہ کی ہمت ہوتی تو یہ ہم سے کہتے کہ مناظرہ اگر صدر نے اجازت نہیں دیا، کمیٹی والے نے اجازت نہیں دیا، تو میری طرف سے میں جگہ کا انتخاب کروں گا، مناظرہ کر کے ہی جانا۔ اور ہم نے بھی ٹھان لیا تھا کہ مناظرہ کر کے ہی جائیں گے۔ مسجد میں پرمیشن نہیں دیا تو ہم نے صدر کے گھر گئے، سارے ریکارڈنگ ہمارے پاس آن ریکارڈ موجود ہیں، اور صدر نے ویڈیو کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی، ویڈیو کر رہے تھے تو ویڈیو ڈیلیٹ کروایا۔ پھر ہم نے موبائل جیب میں رکھ کر آڈیو ریکارڈنگ ہم چالو کر کے صدر کے آواز ہمارے پاس موجود ہے، اس نے باقاعدہ کہا کہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے ہم تمام امت پر، یعنی تمام مسلمانوں پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ اصغری کے صدر کہتا ہے، یہ اصغری رات دن اعلیٰ حضرت پر بھونکتا ہے، یہ اپنے صدر کو بھی نہیں سکھایا۔ یعنی یہ حقیقت صرف بند کمرے میں بیٹھ کر بولنے کی اوقات ہے، یہ کھلے عام اپنے مسجد میں بھی بات نہیں کہہ سکتا۔ بریلویوں کے خلاف اپنے مسجد میں بھی کھلے عام نہیں بول سکتا، صرف بند کمرے میں بول رہا ہے، ورنہ اپنے صدر کو بھی کم سے کم بتا دیتا۔ تو صدر نے کہا کہ ساری امت پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ بہرحال ہم نے صدر کو بھی تیار کرنے راضی کرنے کی کوشش کی تو اپنے مولوی کو بٹھاؤ ہم سے مناظرہ کرے، لیکن صدر نے پرمیشن نہیں دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ہماری مسجد میں جا کر ہم نے رات کے 8 بجے تک انتظار کیا کہ اصغری کی خبر آئے گی، اصغری ہم سے مناظرہ کرے گا، کہیں پر بھی بیٹھنے کا وہ انتظام کرے گا، کیونکہ میں مسافر ہوں، میرا وہاں رہنے کا ٹھکانہ نہیں، میں گیا تھا، میں انجان آدمی ہوں، تو اصغر کا انتظام کرنا اصغر کی ذمہ داری تھی۔ اور اس بار بھی مناظرہ جب اس نے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تو وہاں اجازت نامہ، جگہ کا انتخاب، پولیس سیکورٹی کا بندوبست اور تھانے سے پرمیشن ساری اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جہاں کا آدمی ہوتا ہے، کوئی کسی کے گھر جا رہا ہے تو جانے والا کوئی کرسی چیئر ٹیبل تھوڑی لے کر جائے گا، جانے والا تو جائے گا جس کے پاس جائے گا، بٹھانے کی ذمہ داری، وہاں کا انتظامات سب کچھ وہاں گھر والے کا ہوتا ہے۔ تو اصغر جب وہاں اس کا گھر ہے، وہاں اس کا ٹھکانہ ہے، وہاں وہ امامت کرتا ہے، تو ذمہ داری اسی کی ہے۔
تو ہم نے کہا کہ تیری تیاری کہاں تک ہے؟ تو اپنے لیٹر پیڈ، مسجد کے لیٹر پیڈ سے پرمیشن دکھا، پولیس پرمیشن دکھا، اور تیرے مناظر ہونے کا سند تو اپنے کسی ذمہ دار ادارے سے دکھا۔ لیکن اس کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ نہ تلوار اٹھے گا، نہ خنجر اٹھے گا، نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہم بہت مرتبہ آزما چکے ہیں، دیوبندی ہر جگہ یہ بھگوڑا نکلتے ہیں، کہیں بھی یہ بھاگنا ان کی عادت ہے، ہمیشہ دیوبندی بھاگتے آ رہے ہیں، اور تا قیامت تمہارے نصیب میں بھاگنا ہی تمہارا مقدر ہے دیوبندیوں۔ تو اصغر نے 10 بجے تک، 17 اکتوبر 10 بجے تک اصغر کو موقع تھا، وہ مسجد سے پرمیشن اور پولیس پرمیشن دکھاتا، اس نے نہیں دکھایا، اور ایک بہانہ اس نے یہ بنایا کہ میں نے اس کو مناظرہ کا چیلنج کیا، تو اس سے اس نے کہا کہ میں مناظر ثابت ہو گیا، کیونکہ تو نے مجھے مناظر مان لیا۔ میں نے تجھے مناظر مان کر چیلنج نہیں کیا، تیری اصلیت کو بے نقاب کرنے کے لیے چیلنج کیا کہ تو مناظر ہوگا تو سامنا کرے گا، ورنہ سامنا نہیں کرے گا۔ اور جب تجھے چیلنج کرنے کی وجہ سے تو مناظر بن گیا، اور چیلنج ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے میں بھی تو مناظر بن گیا، تیرے اصول کے حساب سے جب تو نے میرے چیلنج کرنے سے ہی تو مناظر ثابت ہو گیا، تو اسی اصول کے مطابق تیرے چیلنج کے ایکسیپٹ کرنے سے، کیونکہ میں نے مناظرہ کیا اور چیلنج کو میں نے مناظرہ کا چیلنج کیا، تو نے مناظرہ کے چیلنج کو قبول کیا۔ تو نے قبول کیوں کیا؟ تیرے سامنے والا مناظر، کیونکہ دونوں مناظر ہوتا ہے تبھی مناظرہ ہوتا ہے۔ مناظرہ کا مطلب ہے دونوں آمنے سامنے، دونوں مناظر۔ جب تو میرے چیلنج کرنے سے تو مناظر بن گیا، تیرے چیلنج کے ایکسیپٹ کرنے سے بھی میں بدرجائے اولیٰ میں مناظر بنا۔ تو بہرحال یہ اصغری بھاگا، پھر پہلے کی طرح جھوٹ نہ پھیلائے، اس لیے ہم نے اس کے جھوٹ اور مکاری کے دروازہ کو ہی بند کر دیا۔ اب آگے کبھی بھی یہ منہ پر یہ نہیں کہہ سکتا، یہ منہ کھول کر ہمارے سامنے بول نہیں سکتا کہ مناظرہ کرے گا۔ مناظرہ کرنے کا جتنی بار اس کو موقع دیا، ہر موقع اس نے کھویا ہے، اور ہر موقع پر یہ فرار اختیار کیا ہے۔ ابھی دیوبندیوں کے لیے شرم اور غیرت کا مقام ہے۔ بے غیرت دیوبندیوں، تم جس کو بھی مناظر بنا کر سامنے لاتے ہو، تمہارا ہر مناظر تمہارے کو شرمندہ کرتا ہے، ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس لیے اس رسوائی کے دھرم کو لات مارو اور اہل سنت اختیار کرو، مسلک اعلیٰ حضرت اختیار کرو۔ سارے دیوبندیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو تمہارا مناظر، تمہارا عالم دنیا میں تمہاری دستگیری نہیں کر رہا ہے، دنیا میں تمہاری رہبری نہیں کر رہا ہے، وہ حشر کے میدان میں تمہارا کیا دستگیری کرے گا؟ تم کو ساتھ لے کر جنت میں تو جائے گا نہیں، بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہ بھی جائے گا، اور تم کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے دیوبندی عوام سے میں درخواست کرتا ہوں، دیوبندی عوام سے میں اپیل کرتا ہوں، تمہارے ایسے مناظروں کو تمہارے بل کے اندر سے، گٹر کے اندر سے تم کھینچ کر ہمارے سامنے لاؤ، آمنے سامنے بیٹھو، ہمت کرو۔ اور اصغری دیوبندی سے بھی میں کہتا ہوں، اگر تو ایک باپ کی اولاد ہوتا، میں نے کل بھی تجھ سے کہا تھا کہ اگر تو نے مناظرہ سے فرار اختیار کیا تو حرامی ثابت ہوگا، کیونکہ نبی کا ہر گستاخ حرامی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، نبی کے گستاخ حرامی ہوتا ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ اسی طرح اصغر دیوبندی اور سارے علماء دیوبند، گستاخ علماء دیوبند سب کے سب حرامی ہے، ولد الزنا ہے۔ یہ میں ڈنکے کے چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں۔ اگر حلالی ہوتا، حلال باپ کا بیٹا کبھی فرار اختیار نہیں کرتا۔ اب یہ مناظرہ کرے گا بولنے سے مناظرہ ہو جاتا ہے؟ مناظرہ کے بہت سارے قواعد و ضوابط ہوتا ہے۔ 19 تاریخ کو مناظرہ ہوگا، اور کوئی بات سننا ہی نہیں۔ اصغر نے اتنا کہا کہ اور کوئی بات سننا ہی نہیں۔ اب مناظرہ ہوگا، میں 19 تاریخ کو جا کر کسی درخت کے ساتھ مناظرہ کروں گا، دیوار کے ساتھ مناظرہ کروں گا کیا؟ میں تجھ سے مناظرہ کروں گا تو مناظرہ کے شرائط وغیرہ پہلے طے کر کے، مناظرہ وہاں کہاں تک مناظرہ کرنے کا جگہ موقع مناسب ہے یا نہیں، کیونکہ تم لوگ جب صحیح چیز کا جواب نہیں دے سکتے، تمہارے عقائد باطلہ کا تم دفاع نہیں کر سکتے، تو تم جان مال کو نقصان کرنے کے لیے تم لوگوں کو اکساتے ہو، گنڈے چھوڑتے ہو، حملہ کرواتے ہو۔ یہ تمہاری عادت ہے۔ کبھی تم لوگ دلائل سے ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تا قیامت نہیں کر سکتے دیوبندیوں۔
اور کسی بھی باطل فرقے میں ہمت نہیں ہے ہمارے سامنے دلائل سے بات کرے، ہمارے سامنے قرآن و حدیث لا کر سامنے کھڑا ہو جائے، یہ صرف گنڈے موالیوں کو پیش کریں گے۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ پولیس پرمیشن لو۔ اور اصغری کو میں چیلنج کرتا ہوں، تو ہماری جگہ پر آ، اسلام پور دارالعلوم برکات احمد رضا ہمارا مدرسہ، ضلع سانگلی، مہاراشٹر، آجا، جب آئے گا مناظرہ ہوگا، جس دن تو بات کرے گا مناظرہ کی، تو تیار ہو کر آئے گا، اسی دن مناظرہ ہوگا۔ اگر میں بھی نہیں رہوں گا تو ہمارے علماء اکرام اس علاقے میں ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ہر سنی مناظر ہیں، ہمارے ہر سنی عالم مناظر ہیں۔ تیرے ساتھ تو ہمارے مدرسہ کا ایک طالب علم بھی مناظرہ کرے گا۔ میں تو کیا ہے، ہمارے عوام کی تسلی کے لیے میں مناظر بن کر سامنے آتا ہوں، اور نہ میرا شاگرد، میرا ایک طلبہ تجھ سے مناظرہ کرے گا۔ اصغر دیوبندی، تجھے جب موقع ملے، تو جب مناظرہ کرنا چاہتا ہے آمنے سامنے ہمارے مدرسے میں اطلاع کر کے آنا، دارالعلوم برکات رضا، اسلام پور، ضلع سانگلی، مہاراشٹر۔ سامعین حضرات سے درخواست کرتا ہوں ایسے دیوبھنگی شیطانوں سے دور رہے، اور ایسے مناظر جو خود ساختہ مناظر بنتا ہے، سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا ہے، ایسے بزدل، ایسے ناخلف، ایسے نامراد، اور کیا کیا اس کے لیے الفاظ استعمال کروں، جتنا بھی اس کے برائی بیان کروں کم ہے۔ ایسے نامرد ہجڑوں کی اولادوں کو آپ سبق سکھائے، ان کو ہر جگہ رسوا ذلیل کر کے بھگائے۔ ان کی ہمت نہیں ہے ہمارے سامنا کرنے کے لیے، صرف واٹس ایپ پہ اور کال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، مکاری کرتا ہے۔ ایسے مکاروں سے آپ دور رہیں، اور ان خبیثوں پر لعنت بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے، تمام دیوبندیوں کو رسوا کرے، ذلیل کرے، اور ان کو قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود جیسے عذاب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔